السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اور نہیں تمہیں حکم دیتے کہ تم بناؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ ایأمرکم کیا تمہیں نبی حکم دیں کفر کا بعد اذا انتم مسلمون تمہیں مسلمان بنانے کے بعد۔ قرضی ایک آدمی آیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہم سے یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری عبادت کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ میرے جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اس بات کی دعوت دی ہے کہ تم اللہ کے بندے بنو، اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ یہ اللہ والا ہونے کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے گا، نہ کہ اپنی کرامتیں سنائے گا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، بلکہ وہ یہ سنائے گا کہ اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کی یہ کرم نوازی ہے۔ وہ اللہ کی پہچان کروائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جھوٹے بادشاہ ہیں، اس ملک کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، آپ تو شاہوں کے شاہ ہیں، آپ تو ان سے بہت اعلیٰ ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم بھی آپ کے سامنے جھکیں، آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندے کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ خامد کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہ سجدہ کس کو ہوگا؟ صرف اللہ کو ہوگا، نہ کسی دربار پر ہوگا، نہ کسی زندہ کو ہوگا، نہ کسی فوت شدہ کو ہوگا، صرف اور صرف کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ نبیوں کا کام نہیں کہ وہ کہیں کہ فرشتوں کو نبیوں کو کیا بناؤ؟ رب بناؤ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عیسائی تھے، تو پھر یہ مسلمان ہوئے، تو یہ سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی کسی کو رب تو نہیں مانا؟ اللہ کی کتاب کہتی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے علماء کو، اپنے صلحاء کو، اپنے بزرگوں کو رب بناتے ہو، ہم تو کسی کو رب نہیں مانتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے جو علماء تھے، درویش تھے، وہ کہیں یہ حلال ہے، تم کہتے تھے حلال ہے، وہ کہیں یہ حرام ہے، تم کہتے تھے حرام ہے، بے شک اللہ کی کتاب میں نہ ہو، بے شک اللہ کی کتاب میں نہ ہو۔ انہوں نے کہا بالکل، ہم ان کی آنکھیں بند کر کے باتیں مان لیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہی ان کو رب ماننا ہے، جس کی بات مانیں گے اس کو کیا بنائیں گے؟ رب بنائیں گے۔ تو ہم اللہ کی بات مانیں گے تو اس کے بندے بنے، اسی کو رب مانا۔ اگر غیر اللہ کے مقابلے میں غیر کی بات کو، یہ یاد رکھنا، اللہ کے مقابلے میں کسی غیر کی بات کو مانا تو اس کو رب بنا لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ پختہ وعدہ لیا نبیوں سے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی کتاب آئے، وَحِكْمَةٍ، اور حکمت آئے، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس رسول، ایک رسول آئے، مصدق، جو تصدیق کریں اس کتاب کی، اس دین کی، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ، یہ نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے روحوں کو اکٹھا کیا عالم ارواح کے اندر۔ نبیوں سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ میں تمہیں نبی بناؤں، میں تمہیں شریعت دوں، میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، اور تم دنیا میں موجود ہو، پھر میرا ایک نبی آئے، میں اس کو نبوت دوں، اور وہ تمہاری کتاب کی، تمہاری بات کی کیا کریں؟ تصدیق کریں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نبیوں نے اس آنے والے نبی کے اوپر کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم نے اس کے اوپر کیا، اس کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے۔ دین پھیلانے میں کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی۔ ہر نبی کو یہ کیا تھا؟ آنے والے نبی کے لیے حکم تھا، اور خصوصاً یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ جب میرے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تم نے اپنی کتاب، اپنی شریعت چھوڑ کر ان پر ایمان لانا ہے، اور ان کی مدد کیا ہے؟ دین پھیلانے میں کرنی ہے۔ اب سارے نبی آتے گئے، لیکن یہ واقعہ نہیں ہوا۔
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین کو اللہ تعالیٰ کی بشارت کو پورا کرنے کے لیے اب آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں گے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا پر پھیلائیں گے. یہ بشارت کیا ہوگی؟ پوری ہوگی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قرضی یہودی میرا دوست تھا، میں نے کہا تورات کے اصل پیج مجھے دے دو، ورقے دے دو. تو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکال کر کے پڑھنے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے گویا کہ انار نچوڑا گیا ہے. تو ساتھ والے صحابی رسول کہتے ہیں عمر دیکھتے نہیں ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غصے میں ہیں. جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اوپر دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، میں اللہ پر راضی ہوں کہ وہ میرا کیا ہے؟ رب ہے. وبالاسلامی دینا، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پیج بند کیا، ورقہ رکھا اور یہ جملے کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی کس کی پیروی کرتے؟ میری پیروی کرتے. نبی بھی زندہ ہوں تو وہ کن کی پیروی کریں؟ اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھیں اور غیروں کی باتیں مانیں، غیروں کی باتیں سنیں. پتہ بھی ہو کہ یہ حدیث پاک ہے، یہ سنت ہے، پھر بھی ان کو چھوڑیں، حدیث کی طرف نہ آئیں. تو چارہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر نجات ہو سکے، یہ ممکن ہی نہیں. قال اقررتم، یہ باتیں کرنے کے بعد نبیوں کی روحوں سے اللہ کریم فرماتے ہو یہ اقرار کرتے ہو. واخذتم علی ذلکم اسری، اللہ تعالیٰ نے اقرار کروایا اور اس پر پختہ عہد لیا. قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کیا کہا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا، اللہ کریم فرماتے ہیں تم بھی گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پل پل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.